اس سے پہلے کہ اپنے صدر کو ابتدائی کلمات کے لیے، تعارفی کلمات کے لیے زحمت دوں، میں پرخلوص استقبال کرتا ہوں اپنے تمام مہمانوں کا، تمام دیکھنے والوں کا، اور اس فیسٹیول کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں، اور اپنے انجمن ترقی اردو ہند کے صدر جناب صدیق الرحمان قدوائی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس علمی مجلس کا، علمی محفل کا باقاعدہ آغاز کریں اور اپنے ابتدائی کلمات سے ہمیں نوازیں۔ جناب صدیق الرحمان قدوائی صاحب۔ معزز حضرات، یہ میں بہت تاریخی موقع سمجھتا ہوں آج کے اس فیسٹیول کو، جس کا اہتمام انجمن ترقی اردو نے، طالب حیدر صاحب نے، اطہر فاروقی صاحب نے مدتوں کی کوششوں کے بعد کیا ہے۔ دلی ہماری تہذیب کا ہمیشہ سے ایک مرکز رہا ہے، اور ہم نے نہ جانے کتنے ایسے مذاکرے، سیمینار دیکھے ہیں، کتابیں پڑھی ہیں، جن میں دلی کو مرکز بنا کر یہاں کی تہذیب، یہاں کے ادب، یہاں کی سیاست کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور سب بہت اہم ہے۔ اور جتنے بڑے مورخین ہیں، سب نے دلی کو اپنے مطالعے کا مرکز بنایا ہے۔ آج بھی ہندوستان کا جب ذکر آتا ہے تو دلی مرکز پر ہوتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں کہ جو فخر کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ دہلوی لکھتے ہیں، خواہ وہ دہلی کے خاص نہ ہوں، کہیں اور بھی پیدا ہوئے، لیکن بہرحال دہلی ہندوستان کا نہ صرف مرکز ہے بلکہ ایک علامت ہے یہاں کی تہذیب کی۔ پھر بھی دہلی ایک بہت بڑا مرکز ہے، دہلی کا کوئی اور چھوڑ نہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنا پھیلا ہے، اتنی ترقی کی ہے دہلی نے کہ اس کی سرحدیں اب وہ نہیں رہیں جو شاہ جہان آباد کی سرحدیں تھیں۔ اور شاہ جہاں نے جب دہلی کو بنایا اور شاہ جہان آباد کی بنیاد رکھی تو کن کن ارمانوں سے رکھی تھی، یہ بھی اس زمانے کے مورخین کی تحریریں پڑھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن وہ شاہ جہان آباد دھیرے دھیرے ایک پوری دنیا بن گیا، اور اتنا اس کا اہم رول ہو گیا لوگوں کی زندگی میں کہ ہمارے شاعروں نے خصوصاً اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ میر کہہ گئے ہیں، پگڑی اپنی سنبھالیے گا میر، اور بستی نہیں یہ دلی ہے۔ یعنی دلی میں رہنا اور دلی کے اندر باعزت طریقے سے رہنا، یہ خود اپنی جگہ پر بڑا کمال تھا، لیکن یہاں دنیا بھر کے لوگ آتے تھے اور رہتے تھے۔ میر جب دلی سے گئے اور لکھنؤ کی طرف گئے تو وہاں وہ کہتے ہیں، دلی کے نہ تھے کوچے اور آنکھ مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی۔ اور اس طرح کے نہ جانے کتنے اشعار ہیں جو غالب، ذوق اور دوسرے لوگوں کے ہاں ملتے ہیں۔ بہرحال دلی ہماری نہ صرف تہذیب کا ایک مرکز تھی بلکہ ہمارے بڑے بڑے شاعروں اور پڑھنے لکھنے والے لوگوں کو، اور اس کے علاوہ بھی اہم لوگوں کے یہاں ایک ایسا مرکز تھی جو ان کی جذباتی زندگی کا ایک مرکز بن گئی تھی۔ اور اس وجہ سے ہمارے ادب میں، ہمارے ثقافت میں، ہمارے تمام تحریروں میں دہلی کا ذکر جب آتا ہے تو بڑے جذباتی انداز میں آتا ہے۔ اور اس وقت ہمارے سامنے دہلی کا وہ نقشہ پھر جاتا ہے جو لال قلعے کے سامنے جامع مسجد تک، اور اس کے علاوہ چاندنی چوک اور جتنے یہاں کے بازار ہیں وہ سب ہماری نظر میں پھر جاتے ہیں۔ اور اس کا ایک ذکر بڑے المناک انداز میں غالب نے اپنے خطوں میں کیا۔ جب 1857 میں غدر ہو چکا تو اپنے دوستوں کو جو وہ خط لکھتے ہیں اس میں دلی کی بربادی کا جو ذکر کرتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ کیا دلی تھی اور کیا رہ گئی جو لوگوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے لٹتی ہوئی دیکھی۔ غرض کہ دہلی ہر طریقے سے
لوگوں کے تجربات کا ایک حصہ ہے، اور نہ صرف تجربات کا ایک حصہ ہے بلکہ ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک ایسا انمٹ پہلو ہے کہ جس کے بغیر ہم ہندوستان کی تاریخ کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہاں کے بادشاہوں نے، یہاں کے رعایا نے، یہاں کے کاریگروں نے، یہاں کے دانشوروں نے جو کچھ بھی یہاں کیا وہ سب کچھ ہماری تاریخ کا حصہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر تفصیلی گفتگو کی ضرورت تھی، جس کا اہتمام انجمن ترقی اردو نے ان 4 دن کے مذاکرے میں کیا ہے، جس میں ہر پہلو کو کچھ اس طرح لیا ہے کہ اس کے خاص ایکسپرٹس کو بلایا ہے، اور انہوں نے جو ان پر مضامین لکھے ہیں وہ ایسے زاویوں سے لکھے ہیں کہ جو اس سے پہلے نہیں لکھے گئے، یا اگر لکھے گئے تو عام لوگوں کی نظر میں وہ نہیں آئے۔ میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے یہ فیسٹیول علمی اعتبار سے بھی اور تہذیبی اعتبار سے بھی بہت ہی اہم ثابت ہوگا، اور کہ یہ مضامین شائع ہو جانے کے بعد دور دور تک پہنچیں گے اور ان کا استقبال کیا جائے گا۔ تو یہ میں بہرحال منتظر ہوں آپ سب کے مقالات کا، آپ سب کی گفتگوؤں کا، اور نہ صرف میں منتظر ہوں بلکہ یہ ایک لائیو پروگرام ہے جو ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سبھی لوگ منتظر ہیں آپ لوگوں کی گفتگو کے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور یہ اس خواہش کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ لوگ آپ لوگوں نے جس انہماک کے ساتھ اور جس کوشش کے ساتھ اپنا وقت اس کے لیے وقف کیا ہے تو ہمارے لیے بارآور سب کے لیے ثابت ہو۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں کا استقبال کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ سیمینار بہت کامیاب ہوگا۔ خاص طور سے عرفان حبیب صاحب کا کی نوٹ ایڈریس ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہوگا۔ عرفان صاحب ہمارے بہت بڑے مورخین میں ہیں، ہمارے عہد کے نہ صرف مورخین میں ہیں بلکہ ان لوگوں میں ہیں جو ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں میں عملی اعتبار سے رہنمائی کرتے ہیں، اور وہ بس کرسی پہ بیٹھنے والے انٹلیکچوئل نہیں ہیں بلکہ وہ گلیوں اور بازاروں میں بھی نکلتے ہیں، جلوس لے کے نکلے ہیں، اور وہ اس کے وجہ سے وہ سارے ہندوستان میں، نہ صرف ہندوستان میں بلکہ باہر بھی جانے جاتے ہیں کہ وہ علم اور عمل دونوں چیزیں ان کی زندگی میں موجود ہیں، اور ہم نے اس سے بہت استفادہ کیا ہے۔ مجھے بہت فخر ہے کہ میں نے علی گڑھ میں عرفان حبیب صاحب کے زمانے میں میں نے بھی طالب علمی کا زمانہ گزارا، اور ان کی تقریریں، ان کی تحریریں اس وقت سے لے کے آج تک میں جب سنتا ہوں تو مجھے بہت میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور میرے علم میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ اور مکھیا صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ہربنس مکھیا صاحب، وہ خود اپنے زمانے کے بہت اہم مورخ ہیں، اور انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے جو ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، اور آج بھی ان کا میڈیول ہسٹری کے بارے میں ایک جرنل نکلتا ہے جو سب جگہ بہت مشہور ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے تدریس کا جو دہلی یونیورسٹی میں اور اس کے بعد جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں جو وقت گزارا وہ بھی اپنی جگہ پر بڑا قیمتی وقت تھا، اور جو سب لوگوں کو یاد ہے، اور آج بھی وہ سرگرم ہیں اور اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنے کاموں کے ذریعے علمی دنیا میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ میں ان کا بھی تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ نندا صاحب کے بارے میں جو بتایا ہمارے طالب حیدر صاحب نے، میں ان کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی تمام مصروفیتوں کے باوجود ہمارے لیے تھوڑا سا وقت دیا، اور جو کچھ وہ فرمائیں گے وہ سب اس سے استفادہ کریں گے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، انجمن ترقی اردو ہند کی طرف سے، ذاتی طور پر اپنی طرف سے، اور ان سب لوگوں کی طرف سے جنہیں دلی، شاہجہان آباد خصوصاً اس سے ایک دلچسپی ہے اور وہ جاننا چاہتے ہیں، اور یہ یقیناً ایک نادر موقع ہے کہ پہلی بار شاہجہان آباد کے بارے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی، اور شاہجہان آباد جس کا نام سب بھول چکے تھے، ایک جگموہن کی کتاب اس پر آئی، اس کے علاوہ اس زمانے میں شاہجہان آباد محض
کہانیوں قصوں میں رہ گیا تھا. ایسا نہیں ہے. شاہجہان آباد ہماری جذباتی زندگی کا ایک ایسا موڑ ہے جہاں سے بہت کچھ نکلا اور بہت کچھ آج بھی ہمارے ہاں زندہ ہے. دلی کی زبان کا جب آپ ذکر کرتے ہیں تو وہ وہی شاہجہان آباد میں پروان چڑھنے والی زبان ہے. یہاں کے شاعر اور ادیب غالب، میر، مومن، ذوق سب کے سب وہ ہیں جن کے اشعار زبانوں پر ہیں. میر نے کہا تھا ان ریختوں کو گلیوں میں پڑھتے پھریں گے لوگ، مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماری یہاں. تو وہ دلی والے وہ تھے کہ جن کی باتیں آج تک ہمیں یاد ہیں، ہماری زبانوں پر ہیں اور ہمارے زندگی کا حوالہ ہیں. بہت بہت شکریہ.